آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی بزرگوار تھے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم مادر میں ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی شام کے ایک تجارتی سفر کے دوران مدینہ میں رحلت فرما گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری سنبھال لی۔ بچپن ہی سے عظمت و جلالت اور غیر معمولی ہونے کا اثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انداز اور گفتگو سے نمایاں تھے۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام اپنی فہم و فراست سے یہ جان چکے تھے کہ ان کے پوتے کا مستقبل انتہائی روشن ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہوگا۔ ان کی وصیت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ حضرت ابو طالب بھی اس بچے کی عجیب و عادات و اطوار سے حیران تھے، کیونکہ کوئی بھی بچہ اپنے بچپن میں ایسی عادات کا مالک نہیں ہوا کرتا۔ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہم عمر بچوں کی طرح کھانے پینے میں حرص کا اظہار کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم کھانے پر اکتفا کر لیتے اور خوری سے اجتناب کرتے تھے۔ اپنے ہم عمر بچوں کی عادت اور اس دور کی تربیت کے برعکس اپنے بالوں کی حفاظت اور اپنے چہرے کو صاف ستھرا رکھتے تھے۔ ایک دن حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے کپڑے مثلاً کرتا اتار کر بستر پر چلے جائیں۔ آپ نے ناپسندیدگی کے ساتھ اس بات کو قبول کیا، لیکن چونکہ اپنے چاچا کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے تھے، لہٰذا فرمایا آپ اپنے منہ دوسری طرف کر لیں تاکہ میں اپنے کپڑے اتار سکوں۔ حضرت ابو طالب بچی کی یہ بات سن کر حیران رہ گئے، اس لیے کہ عربوں کے اس دور میں بڑی عمر والے افراد بھی اپنے پورے بدن کو ننگا کرنے سے اعتراض نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی انہیں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا اور نہ ہی انہیں کبھی نازیبا حرکت انجام دینے یا بلا وجہ ہنستے دیکھا۔ بچے کے کھیلوں میں دلچسپی نہیں لیتے تھے، تنہائی اور خلوت کو پسند کرتے اور ہر حال میں متواضع رہتے تھے۔ والسلام، فیضان۔